حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کے صحابہ کرام آپ کی وفات پر غمزدہ ہو گئے، حتیٰ کہ قریب تھا ان میں سے بعض وسوسے کا شکار ہو جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور میں بھی انہی میں سے تھا۔ بس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس اثنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے اور انہوں نے مجھے سلام کیا، لیکن شدت غم کی وجہ سے مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، پھر وہ دونوں آئے، حتیٰ کہ ان دونوں نے ایک ساتھ مجھے سلام کیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے کس وجہ سے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ میں نے کہا، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم آپ نے ایسے کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے آپ کے گزرنے کا پتہ ہے، نہ سلام کرنے کا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عثمان نے سچ فرمایا، کسی اہم کام نے آپ کو اس سے غافل رکھا ہوگا۔ تو میں نے کہا، آپ نے ٹھیک کہا۔ انہوں نے پوچھا، وہ کون سا اہم کام ہے؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اس معاملے کی نجات کے بارے میں دریافت کر لیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اس کے متعلق آپ سے پوچھ لیا تھا۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں کہا، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آپ ہی اس کے زیادہ حقدار تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا، اللہ کے رسول، اس معاملے کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ سے وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا لیکن اس نے انکار کر دیا قبول کر لیا تو وہی اس کے لیے نجات ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 41۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس دین پر آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزاد اور غلام۔ میں نے عرض کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی اور پاکیزہ گفتگو اور اچھا کھانا کھلانا۔ میں نے عرض کیا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر و استقامت۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، کون سی نماز افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبے قیام والی۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، کون سی ہجرت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے رب کی ناپسندیدہ چیزوں سے کنارہ کش ہو جا۔ انہوں نے کہا، میں نے پوچھا، کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں اور اسے شہید کر دیا جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، کون سا وقت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا نصف آخر۔ مشکات المصابیح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اس نے کہا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اس اندیشے کے پیش نظر اپنے بچے کو قتل کر دے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اس نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ اللہ نے اس مسئلے کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو نہیں پکارتے اور جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا، ہمیں اس نبی کے پاس لے چلو۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، تم نبی نہ کہو،
کیونکہ اگر اس نے تمہاری بات سن لی تو وہ بہت خوش ہوگا۔ پس وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے واضح نشانیوں کے بارے میں آپ سے دریافت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نہ زنا کرو، نہ کسی ایسی جان کو جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ کسی بے گناہ شخص کو کسی صاحب اقتدار کے پاس لے جاؤ کہ وہ اسے قتل کر دے۔ جادو کرو نہ سود کھاؤ، پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ، نہ مارکے کے دن میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگو، اور تم بالخصوص یہود پر لازم ہے کہ تم ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں، ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومے اور کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر کون سی چیز تمہیں میری اتباع نہیں کرنے دیتی؟ انہوں نے عرض کیا، داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ نبوت کا سلسلہ اس کی اولاد میں جاری رہے، اور ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق و مصدوق ہیں، فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں اس طرح مکمل کی جاتی ہے کہ وہ 40 روز تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنی مدت جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ 4 باتیں لکھنے کے لیے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، پس وہ اس کا عمل، اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کا بدنصیب یا سعادت مند ہونا لکھتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے، تو وہ جہنمیوں کا سا کوئی عمل کر بیٹھتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح تم میں سے کوئی جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت کا سا عمل کر لیتا ہے تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 82۔